السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستو، آج میں جو آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے گم شدہ چیز کے لیے۔ اور گم شدہ چیز جو ہے نا، یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے پیسے گم ہو جاتے ہیں، پیسے چوری ہو جاتے ہیں، یا پھر بندہ کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے، اب وہ دماغ میں نہیں آتی کہ کہاں رکھی تھی۔ الغرض کوئی بھی چیز آپ کی گم ہو گئی، چوری ہو گئی، گر گئی، تو اس کے لیے یہ ایک سمجھ رہے ایک چٹکلا سا ہے، اور اس کو آپ وظیفہ بھی کہہ لیں، مگر یوں سمجھ لیں کہ اس کو چٹکا ہی کہہ سکتے ہیں، چٹکلا۔ تو یہ آپ کو ہو سکتا ہے یہ بھی عجیب سا لگے کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، مگر بزرگان دین جو ہے نا، ان کے عجیب ہی انداز ہوتے ہیں، عجیب طرح کے انہوں نے وظائف بنائے ہوتے ہیں، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا، کوئی کس طرح کا۔ یہ جو میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، بہرحال یہ فقیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اور انہوں نے بظاہر بتایا تو کسی وجہ سے بتایا ہوگا، کسی طریقہ کار سے۔ الغرض جو بھی ہے، تو ہمیں اس پر یقین رکھ کر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، یعنی پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور سورۃ اخلاص جو ہے نا، اس کو بھی آپ 11 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا ثواب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ یعنی تحفتاً پیش کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ تو پڑھ لیا، یہ ختم ہو گیا، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور 11 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اب اس کا ثواب جو ہے نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اصال ثواب کرنا ہے، یعنی ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پھر جو ہے نا، آپ نے یہی عمل یعنی 11 مرتبہ درود پاک، 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور 11 ہی مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، اب جو ہے نا اس کا ثواب فقیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کرنا ہے، اور اس کے مریدین کو اور ان کے مشائخ کو، یعنی ان کے پیروں کو، الغرض تمام امت کو اصال ثواب کرنا ہے، یعنی 3 مرتبہ کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کے بعد پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، پھر آپ نے فقیر قادری اور ان کے مرید اور تمام مومنین مسلمانوں کے لیے یعنی یہ اصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے، ایک پاکیزہ رسی لے کر، رسی صاف ستھری ہو، پاک ہو، اگر بالفرض نئی لے لیں، اگر یہ بھی گمان رکھیں کہ وہ رسی پاک ہو، سینے بعض کارخانے والے احتیاط نہیں کرتے، اگر ہو سکے تو اس رسی کو پہلے دھو لیں، دھو کر اس کو سکھا لیں، پھر اس پر یہ عمل کریں۔ اچھا، پھر آپ جب اس کام سے یعنی اصال ثواب سے فارغ ہو جائیں، تو پھر آپ نے باوجہ بلند ایک آواز لگانی ہے کہ اے مریم، میں نے اس رسی سے تیرے شوہر کو باندھ دیا، یعنی ایک گانٹھ لگائیں اور 7 آوازیں کہ اے مریم، میں نے تیرے شوہر کو باندھ دیا ہے، اب کھولوں گا تب جب تو میرا یہ کام کرے گی، جب تک تو میرا یہ کام نہیں کرے گی تو میں نے یہ گانٹھ نہیں کھولنی۔ یوں سمجھنا کہ یہ غائبی طور پر، روحانی طور پر اس مریم کون ہے؟ قبیلہ جنات میں سے ہیں، پری میں سے ہیں، جس میں سے بھی ہیں، بہرحال یوں سمجھنا کہ یہ بہت بڑی ایک طاقتور عورت ہے، پری ہو سکتی ہے، چڑیل ہو سکتی ہے، ڈین ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہے، بہرحال مریم اس کا نام ہے، تو مسلمان ہی ہوگی۔ اور آپ نے جب اس کو اونچے آواز سے آواز دینی ہے، جب اصال ثواب کریں گے، یہ روحانی کنٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے شوہر کو باندھ دیا۔ آپ
जब तक आप उनको ये भी कहेंगे कि जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगी, मेरी गुमशुदा चीज़ मुझे लाकर नहीं देगी, या मुझे उसका इशारा नहीं देगी, या मेरे सामने नहीं करेगी, तब तक मैंने आपके शोर को नहीं खोलना। यानी बुलंद आवाज़ से आपने ये आवाज़ लगानी है, फिर गांठ लगा दें और उसके बाद ये जो पकीज़ा रस्सी है किसी पाक साफ जगह पर रख दें। अब ये अमल ख़त्म हो गया और इस अमल की जो मुद्दत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन है। अगर बिलफर्ज 7 दिन से पहले जैसे ही आप लोगों को वो चीज़ गुमशुदा जो आपकी गुम हो गई मिल जाए तो आप उस गांठ को जो है ना खोल देंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे। कोशिश करें उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, क्योंकि ये एक रूहानी कनेक्शन है जिसकी वजह से उसका शोर बांधा गया था इस इसाले सवाब की बरकत से। फिर आपने उसका शुक्रिया अदा करना, ज़ाहिर बात है उसने हमारा काम किया, गुमशुदा चीज़ या जो चोरी हो गई किसी न किसी तरीके खामी आकर बता दिया, या किसी वजह से किसी बंदे के ज़रिए आकर बता दिया, यानी कोई ना कोई सबब बन जाएगा और आपको वो चीज़ जब मिल जाए तो आपने इसकी जो न रस्से की जो गांठ बांधी थी वो गांठ खोल देंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है बाज़ दफ़ा अब बाद लोग ऐसा भी करते हैं कि चीज़ पुराने दौर की गुम हो चुकी होती है, अरसा दराज हो गया हो, अब उसकी मिलने की उम्मीद जो है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो कोशिश करें यानी ताज़ा गुम हो जाए, चोरी हो जाए, 1-2 दिन की हो या हफ्ते की हो, तो ये तो समझ में आता है कि बाद अब ऐसा होता है कुछ चीज़ आगे खा भी चुके होते हैं, सोना हो गया या इस तरह के पैसे हो गए वो आगे खा भी चुके होते हैं। हाँ, वो यूँ समझ लें कि पुराने कपड़े जो है ना उखाड़ने के चक्रों में होते हैं। तो इस तरह ना करें, जो ताज़ा जो गुमशुदा चीज़ हो उसके मुतालिक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपका इसका जो है ना जिस अमल की वजह से आपने किया, जिस काम की वजह से वो उसका आपको हल मिल जाएगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की तमाम परेशानियाँ और आने वाली आफात बला से हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।